اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی کمال قدرت سے کائنات بنائی اور بلا شرکت غیر تنہا اس عالم کے نظام کو، سارے عالموں کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں۔ امام مقاتل امام تفسیر فرماتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب، یہ جتنا تمہارا یہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی 80,000 اور اللہ سب کے رب بھی ہیں، الہ سارا نظام تنہا وہی چلا رہے ہیں۔ نیند کا حکم اوپر سے آ رہا ہے، بیداری کے فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں، تونگری کے فیصلے وہاں سے ہیں، فقر و فاقہ کے فیصلے وہاں سے ہیں۔ شافی مطلق بھی وہی ہے اور ممرض بیمار کرنے والا بھی وہی ہے، رات بھی وہی لا رہا ہے، دن بھی۔ مخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ وہی کر رہے ہیں۔ مسلمان ہیں یا کافر، اچھے ہیں یا برے، بچے ہیں یا بوڑھے، انسان ہیں یا غیر انسان، جنات ہیں، فرشتے ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، سب کی پیشانیاں رب العالمین کے قبضہ قدرت میں۔ دیکھو کھجور ہے نا، ہم کھجور کھاتے ہیں تو گٹھلی ہے، گٹھلی کے شگاف میں ایک سفید دھاگا ہوتا ہے، اسے فتیل کہتے ہیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہ تعبیر ہے قرآن کریم کی، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ تنکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور کھجور کی گٹھلی کے پیچھے کالا سا داغ ہوتا ہے، یہاں سے کھجور کی گٹھلی اگتی ہے، عربی میں اسے نقیر کہتے ہیں۔ پوری کھجور کی گٹھلی پر ایک پردہ چھایا ہوتا ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں۔ ما یملکون منہ قطمیر، ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اتنی طاقت بھی نہیں رکھتی جتنے کھجور کی گٹھلی پر چھلکا ہے۔ یہ نظام جو اللہ چلا رہے ہیں، یہ تو مولا کریم کا حلم ہے۔ اس رب کے لیے ایک انسان کا پیدا کرنا، ایک عرب کا پیدا کر دینا، ایک کا مارنا، ایک عرب کا مارنا، سب برابر ہے۔ کل یوم ہو فی شأن، ہر آن ہر گھڑی تصرف کر رہے ہیں۔ اس کائنات جیسی اربا کائناتیں ایک لمحے میں پیدا کر دیں، ایک لمحے میں اجاڑ دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں 3 مخلوقوں کو برتری دی، ملائکہ، انسان، جنات۔ باشعور مخلوق ذوی العقول جسے کہتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کی بنسبت زیادہ رکھی۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کی، نوری مخلوق ہے، لیکن یہ یاد رکھنا وہ اللہ کے نور سے نہیں، اس نور سے جو مخلوق ہے اس سے پیدا کیا۔ یہ نہیں کہ جو اللہ کا نور ہے ذاتی اس سے پیدا کیا، نعوذ باللہ، لیس کمثلہ شیء،
کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے کسی جز میں بھی۔ اللہ نے جیسے سردی ایک مخلوق ہے، گرمی ایک مخلوق ہے، ہوا ایک مخلوق ہے، نور بھی ایک مخلوق ہے، اس نور سے اللہ نے ان ملائکہ کو پیدا کیا۔ ان میں بڑے رتبے والے 4 ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت۔ یہ 4 بڑے ہیں، ان سب میں بڑا جبریل علیہ السلام۔ اوپر رتبہ جن کا اونچا ہے انہیں کہتے ہیں ملائے اعلیٰ والے فرشتے۔ ملا لفظی معنی اس کے ہوتا ہے بھراؤ کے۔ ملا مجلس میں آیا، مجلس بھر گئی، ساری آنکھیں اس کو دیکھنے لگی۔ اہم آدمی مجلس میں آ گیا تو یہ اہم آدمیوں کی جو پنچایت ہے یا مجموعہ ہے تو اسے کہتے ہیں ملا۔ کہیں کہیں ملا فرعون کے درباری جو اہم مشیر اس کے تھے، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو ملائے اعلیٰ والے فرشتے وہ ہیں جو یہ 4 ہیں اور جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے۔ یحملون عرش ربک یومئذ فوقہم یومئذ ثمانیہ۔ اس دن 8 فرشتے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کان کی لو سے کندھے کا فاصلہ 700 سال کی مسافت سے بھی زائد ہے۔ سارے سمندر ان پر ڈال دیا جائیں تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، اتنے بڑے بڑے فرشتے ساری کائنات کو، 7 آسمان اور زمین کو لقمہ بنا لیں۔ تو حاملین عرش، کیونکہ عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بڑی مخلوق ہے، تو اس کو اٹھانے والے اب 4 ہیں، پھر 8۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش الہی کے ارد گرد بھی فرشتے ہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ان کی صفیں، اور ایک صف میں ہزارہا، اربہا، کھربہا فرشتے ہیں۔ ان کی تعداد حقیقی اللہ جانتے ہیں۔ وہ انہیں کہتے ہیں کرو بھی فرشتے، کرو بیان۔ فرمایا پھر یہ بھی ملائے اعلیٰ والے، پھر نیچے آؤ۔ پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کے فرشتوں سے اوپر جنت کے قریب ایک جگہ ہے جو تجلیات الہی کا مرکز ہے اور جو مستقر ہے نیک روحوں کا علیجین، اس کے ساتھ نورانیت کا ایک مرکز ہے جسے حضیرت القدس کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک کے فرشتوں کی تعداد ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے، گویا کہ فرشتوں کی کچہری کی جگہ ہے حضیرت القدس۔ یہ بھی ملائے اعلیٰ والے فرشتے شمار ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ فرشتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، پھر وہ فرشتے ہیں جو فضا میں ہیں، پھر وہ فرشتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ یہ ملائے سافل والے یعنی نیچے کے فرشتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے بخارات سے پیدا کیا ہے، ملائے سافل والوں کو۔ نورانیت ان میں بھی ہے لیکن ان میں عناصر کی آمیزش ہے۔ جو ملائے سافل والے فرشتے یہ محض نور سے نہیں ہیں جیسے ملائے اعلیٰ والے فرشتے، یہ نچلے فرشتے ملائے سافل کے فرشتے، ان کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ حدیث میں ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے، ایک جگہ آیا 60 فرشتے ایک آدمی کے ساتھ اللہ نے لگا رکھے۔ لمۃ للملک لمۃ للشیطان، جو بھی پیدا ہوتا ہے شیطان بھی ساتھ ہے، اس کے فرشتہ بھی ساتھ ہے۔
اسے حمزات کہہ دیں، رفیق کہہ دیں، وہ ساتھ ہے، وہی اسے دباؤ ڈالتا ہے، اثر ڈالتا ہے۔ جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو یہ نیک بات کا ابھار آتا ہے آدمی میں، یہ فرشتہ الہام کر رہا ہے، فرشتہ یہ بات ڈال رہا ہے۔ شر کا خیال آ رہا ہے، نفس کا ہیجان پیدا ہو رہا ہے گناہ کا، سمجھ لے یہ شیطان کا لمحہ اور چوکا ہے، یہ شیطان جو ہے اس کو کرتا ہے۔ میں اس شیطان کے بارے میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ ملائکہ کا نظام ہے، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 60، یہ بھی حصر نہیں ہے، نہ جانے کتنے فرشتے، بارش کے قطرات کے ساتھ فرشتے، پانی کے گھونٹ کے ساتھ فرشتے، ہر لقمے کے ساتھ فرشتے، ہر گاڑی کے ساتھ نہ جانے کتنے حفاظت کے فرشتے، درختوں پر فرشتے، پھلوں پر فرشتے، بیج ٹھیک کرنے کے لیے فرشتے، سمندر پر فرشتے، سب اللہ پاک کے فرشتے نیچے بھی چھائے ہوئے ہیں، ملائے سافل والے۔ ان کے اللہ نے آپس میں درجات قائم کیے ہیں، اوپر والے ان کا رتبہ زیادہ ہے ملائے اعلیٰ والوں کا، اور یہ جو ہے ملائے سافل والوں کا ان کی نسبت رتبہ کم ہے۔